نحمدہ و نصلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فصل 7.3 ہے، پیج 183۔ یحرم المراء فی القرآن، قرآن کے حوالے سے جھگڑا کرنا حرام ہے۔ والجدال فیہ بغیر حق، اور اس میں ناحق بحث کرنا۔ فمن ذالک، بس اس کی صورتوں میں سے ہے، ان یظہر فیہ دلالۃ الآیۃ علی شیء، کہ آیت کی دلالت ظاہر ہو ایک بات پر، یخالف مذہبہ، وہ بات جو اس کے مذہب کے مخالف ہو، وَيَحْتَمِلُ احتمالاً ضعیفاً، اور ایک کمزور احتمال ہو، موافقۃ مذہبہ، اس کے مذہب کے موافق یا موافقت میں، یعنی آیت واضح طور پہ جو اس کا معنی ہے وہ اپوز کر رہا ہے اس شخص کی مسلکی رائے کو، یا جو بھی اس کی رائے، اور باریک سی گنجائش ہے کہ اس کو یوں کر کے دیکھا جائے تو اس آیت سے وہ معنی نکالا جا سکتا ہے جو اس کے مذہب کو سپورٹ کرتا ہے۔ واضح؟ یعنی ایک بندے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی 95% اس آیت کے جو معنی نظر آ رہے ہیں وہ تو میرے مسلک کے خلاف ہیں، لیکن یوں کر کے اگر اس آیت کی تفسیر کر دی جائے یا یوں اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ میرے مذہب کے موافق ہو سکتی ہے۔ فَيَحْمِلُهَا عَلَى مَذْهَبِهِ، تو وہ اسے اپنے مذہب پر محمول کرے، وَيُنَاظِرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر مناظرہ کرے، مَعَ ظُهُورِهَا فِي خِلَافِ مَا يَقُولُ، حالانکہ جو آیت کا ظاہر ہے وہ اس کے قول کے خلاف ہے۔ وَأَمَّا مَن لَّا يَظْهَرُ لَهُ ذَلِكَ، اور جس پر یہ بات ظاہر نہ ہو، فَهُوَ مَعْذُورٌ، تو وہ معذور ہے۔ چلیں ایک بندے کو ذرا نہیں سمجھ آیا، وہ کر گیا یہ معاملہ، تو وہ معذور ہے۔ وَقَدْ صَحَّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا، المراء فی القرآن کفر، قرآن کے حوالے سے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ قال الخطابی، خطابی رحمہ اللہ نے کہا، المراد بالمراء الشک، کہ میراء سے مراد شک ہے۔ وکیلا، اور کہا گیا، الجدال المشکک فی، اس سے مراد وہ جدال، وہ جھگڑا ہے جو شک پیدا کرے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا، هو الجدال، یہ وہ جھگڑا ہے، الذی یفعلہ اہل الاہواء، جو اہل اہواء کرتے ہیں، یعنی خواہش پرست لوگ جو ہیں، وہ جو اپنی مطلب کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہے نا لا اکراہ فی الدین، تو دیکھیں جی قرآن واضح طور پہ بتاتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ نے عمل کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، نماز پڑھنی ہے پڑھیں، نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، کسی عورت نے پردہ کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے، ٹھیک ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ پھر دین میں کوئی زبردستی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اہل اہوا کا جھگڑا ہے، یا ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے اس طرح کے معنی نکالیں۔ فی آیات القدری، تقدیر کی آیتوں کے حوالے سے، ونحوہا، اور ان جیسی دیگر آیتیں، تو یعنی ان میں کیا وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کے جو معنی ہیں ان کا تعین کرنے کے لیے اپنے مذہب، مسلک اور رائے کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر، اور اہل علم کے ہاں دیکھا جائے کہ انہوں نے اس کو کیسے سمجھا اور کیا وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر اہل علم کی ایک مناسب تعداد کی بات سامنے رکھ کے یہ سمجھ آئے کہ انہی کی بات زیادہ بہتر ہے، تو پھر اپنی رائے کو وہاں چھوڑا جائے۔ وَيَنبَغِي لِمَنْ أَرَادَ السُّؤَالَ عَنْ تَقْدِيمِ آیَةٍ عَلَىٰ آیَةٍ، اور چاہیے کہ اس شخص کو جو سوال کرنا چاہے کسی آیت کے مقدم ہونے کے بارے میں، فی المصحف، مصحف میں، او مناسبت هذه الآیہ، یا اس آیت کی مناسبت کے حوالے سے، فی هذا الموضع، اس جگہ پر، ونحو ذالک، اور اس طرح اور بھی، ان یقول، کہ وہ کہے، مل حکمت فی کذا، اس میں کیا حکمت ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ
مصحف کے شروع میں کیوں رکھی گئی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ سورۃ الفاتحہ کو مصحف کے شروع میں رکھنے میں کیا حکمت ہے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ سورہ فاتحہ شروع میں کیوں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ سورت کے شروع میں آ رہی ہیں، تو ایک ہے کہ وہ کہے کیوں آ رہی ہیں شروع میں، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب طریقہ کیا ہے کہ وہ کہے کہ ان میں کیا حکمت ہے۔ ویسے بھی اس کیا کا حتمی جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا، ہم کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے کی کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور یہاں بھی ایک اصول ذہن میں رکھیے، چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی آیت مقدم رکھی، کوئی آیت مؤخر رکھی، کسی صورت کو پہلے رکھا، کسی صورت کو بعد میں رکھا، تو اس سارے معاملے میں جب بھی کوئی شخص بتائے گا کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے تو وہ ایک رائے ہوگی، وہ حتمی بات نہیں ہے، اور آراء بھی ہو سکتی ہے، اور جتنی آراء ہوں گی ان میں سے کوئی بھی حتمی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ویریفیکیشن کا کوئی طریقہ نہیں، تو لہٰذا اس کو احتمال میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک آیت کے مقدم یا مؤخر ہونے یا صورت کے مقدم یا مؤخر ہونے کی حکمت بیان کرتے ہیں، پھر اس پر پکے ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے سمجھی ہے یا بیان کی ہے یہی ہے، نہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، اچھا جو بیان کی ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اجتہاد تھا، ایک اجتہادی کوشش تھی سمجھنے کی، کچھ قرائن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور اگر وہ صحیح سمجھ آ گئی تو بھی اس پر اجر ہے، اور اگر وہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو گئی ہو سمجھنے میں، تو لہذا یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جس پہ ہم سختی برتیں۔ فصل یکرہ ان یقول نسیت آیت کذا، ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بل یقول، بلکہ وہ کہے ان سیتھا او اسقطتھا، کہ وہ آیت جو ہے مجھے بھلا دی گئی یا میرے ذہن سے نکل گئی۔ فقط ثبت فی الصحیحین عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقول احدکم نسیت آیت کذا و کذا، کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بل ہوا شیء نسیہ، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اسے بھلا دی گئی۔ وفی روایت فی الصحیحین ایضاً، اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے، بئس ما لأحدکم ان یقول نسیت آیت کیتا و کیتا، کہ برا ہے آیت و کیتا و کیتا، کہ کوئی کسی کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بل ہوا نسیہ، بلکہ اسے بھلا دیا گیا۔ وثبت فی الصحیحین ایضاً عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ، اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، فقال، آپ نے فرمایا، رحم اللہ، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، لقد ذکرنی آیتاً، اس نے مجھے ایک آیت یاد کروا دی، کنت اسقطتھا، جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کہنا کہ میں یہ بھول گیا، یہ اسلوب مناسب نہیں، ذہن سے نکل گئی، بھلا دی گئی، یہ ٹھیک ہے۔ وفی روایت فی الصحیح کنت انسیتھا، اور ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اسے بھلا دیا گیا۔ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابن ابی داؤد عن ابی عبد الرحمن السلمی، اور جو ابن ابی داؤد نے ابی عبد الرحمن السلمی سے روایت کیا، انہ قال، کہ انہوں نے کہا، لا تقل اسقطت آیت کذا، کہ یہ نہ کہو کہ فلاں آیت میرے ذہن سے نکل گئی، فقل، بلکہ کہو، اغفلت، مجھ سے غفلت ہو گئی، فہو خلاف ما ثبت فی الحدیث صحیح، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابو عبد الرحمن السلمی کا قول ہے یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ صحیح حدیث میں اسقطت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تو ہم کیا کریں گے، صحیح حدیث کو لیں گے، نہ کہ ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں ان کے قول کو لیں گے۔ فالاعتماد علی الحدیث، اعتماد کس پر ہے؟ حدیث پر۔ اور اعتماد کا مطلب یہاں کیا ہے؟ وہ اردو والا اعتماد نہیں، بھروسے کے معنی میں نہیں، بلکہ یعنی جس چیز کو آپٹ کیا جائے گا، جس کو اختیار کیا جائے گا، وہ اصل میں کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ ریلائبل دونوں میں سے حدیث ہے۔ وہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جواز
وہو جواز اسقط و عدم الکراہۃ فی، اور یہ کہنا جائز ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکل گئی اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ جی جی دیکھیں، اگر تو عام سا کوئی دنیا کا معاملہ تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میں بھول گیا، لیکن جو دینی امور ہے نا، خاص طور پہ نیکی کے امور جو ہیں، اس میں جیسے دین نے اس اسلوب کو پسند کیا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا، بلکہ وہ کہے کہ ایسا اسلوب اختیار کرے کہ میرے ذہن سے نکل گئی یا میں بھلا دیا گیا یا شیطان نے جو ہے یہ مجھے چیز بھلوا دی۔ جیسے وہ سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا کہ وہ چونکہ ظاہر ایک دینی معاملہ ہی تھا وہ سارا وہاں پہ، تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ شیطان نے مجھے یہ بھلوا دیا، ایک ذمہ داری تھی میری۔ یجوز ان یقال، یہ کہنا جائز ہے، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران و سورۃ النساء و سورۃ المائدہ و سورۃ الانعام و کذل باقی، یعنی ہر سورت کو اس طرح کہنا، وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اس طرح۔ یہاں ایک ویسے لطیف سا نقطہ جو ہے نا کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی سورہ بقرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ پڑھنی ہے، تو وہ ایک جگہ پہ ایک آپ کے لیے چھوٹا سا سیمینار یا اس طرح سا ایک وہ تھا پروگرام، وہاں پہ کچھ لوگوں نے خطاب کرنا تھا، تو کسی وجہ سے ایک عالم دین کو بھی بلا لیا گیا کہ چلیں ان کی پریزنس بھی اچھی ہوگی۔ تو وہ ایک صاحب نے کہیں گفتگو کی، اور گفتگو کر کے جب وہ اسٹیج سے اترے تو جب وہ عالم صاحب آئے تو انہوں نے پہلی بات یہ کی، یہ سورہ بقرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو غلطی ہم یہ کر دیتے ہیں کہ بقرہ تو اصل میں اردو کا لفظ ہے نا، سمجھ رہے، تو بقرہ تو یہ ہے نہیں، ویسے بھی کاف موٹا ہے نا، بقرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ زبر ہے، تو یہ برال احتیاط کرنی چاہیے، سورہ بقرہ نہیں ہے، سورۃ البقرہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کی بھی غلطی نکال دے۔ لا کراہت فی ذالک، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی ایسے کہنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہ کریہ بعض المتقدمین ھذا، اچھا اب چونکہ یہ پرانی کتاب ہے نا تو اس میں یہ بحثیں بھی، آپ کہیں گے اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ تو ہمیں معلوم سی بات ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوئی تھی کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ کریہ بعض المتقدمین ھذا، بعض متقدمین نے اس کو ناپسند کیا، وقال، اور انہوں نے کہا، یقال سورۃ التی یذکر فیہا البقرہ، اب بعض لوگوں نے کیا کہا کہ سورۃ البقرہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ گائے کی صورت، ٹھیک ہے نا، سورۃ آل عمران کی صورت۔ تو بعض کو یہ ہوا کہ بھئی یہ تو مطلب صورت تو پوری گائے پر نہیں ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ سورہ التی یذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، اور وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عمران، جی دو فرق ہے نا، ایک ہے کہ البقرہ، چلیں یہ ہو گیا، آل عمران ہو گیا، ایک ہے سورۃ البقرہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ گائے کی صورت، ٹھیک ہے، لٹرل میننگ پہ اگر آپ جائیں گے نا، تو بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ یوں نہیں کہنا چاہیے، بعض، ٹھیک ہے نا، بعض المتقدمین، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاء، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ نا بہت لٹرل چلے جاتے ہیں، بالکل لکیر کے فقیر، بالکل کہ جی سورۃ النساء کہیں گے تو عورتوں کی صورت، یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں تو ساری صورت میں عورتوں کا ذکر تو نہیں ہے نا، بیچ میں ذکر موجود ہے۔ وہ کزل باقی، اسی طرح باقی، وہ کہہ رہے ہیں والصواب الاول، صحیح رائے کہ پہلی والی، فقط ثبت فی صحیحین، کیونکہ صحیحین میں سے ثابت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے ثابت ہے، قولہ، ان کا آپ کا یہ فرمانا، سورۃ البقرہ، یعنی احادیث میں باقاعدہ یہ اسلوب موجود۔ وسورۃ الکہف، اور اسی طرح سورۃ الکہف کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، وغیرہما مما لا یحصیٰ، اور کہہ رہے ہیں اور بھی جن کا شمار نہ کیا جا سکے، وکذالک عن الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی۔ اچھا ہوتا کیا ہے، سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے، بعض اوقات کچھ لوگ دین میں یہ دیکھنے کے بجائے کہ نصوص کیا کہتی ہیں،
نصوص تو واضح ہے نا کہ قرآن و سنت کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ ایک بات سنتے ہیں, اپنی لاجک سے اس کو گزارتے ہیں, اور ان کی لاجک میں وہ بات فٹ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں. بھئی دین لاجک پہ نہیں کھڑا ہوا کہ میری لاجک سے ایک بات نہیں سمجھ آئی مجھے تو میں کہوں ٹھیک ہے. اور یہی معاملہ اب لوگ الٹا بھی کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جی کرپٹو کرنسی آ گئی, اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اب ایک بندہ اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ تھوڑا سا سوچے گا, وہ کہے گا ہاں یہ یوں سینس بنتا ہے اس کا, لہٰذا ہی ٹھیک ہے. بھئی یہ طریقہ نہیں ہے کسی چیز کے جائز یا ناجائز قرار دینے کا کہ آپ اس کو اپنی عقل سے گزاریں اور اپنی عقل کو حتمی وہ دے دیں اتھارٹی کہ اگر آپ کی عقل میں بات آ گئی تو وہ ٹھیک ہے, یا آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو وہ غلط ہے. بعض اوقات جو بات ایک بندے کی عقل میں نہیں آ رہی ہوتی, شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہوتا ہے, اس کو صحیح مانا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک بات جو ہے وہ شریعت کہتی ہے صحیح نہیں ہے, بندہ کہتا ہے مجھے تو سمجھ آ رہی ہے. تو انسان کی عقل معیار نہیں ہے, معیار قرآن و سنت کی نص ہے. ہاں نص کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اب یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے نص کو نہیں دیکھا, انہوں نے کس کو دیکھا, لاجک کو. لاجک میں تو ان کو لگا یہ سورۃ البقرہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے یہ یعنی مرکب اضافی کا اسلوب استعمال کیا, اور صحابہ سے بھی ہے. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں ھذا مقام الذی انزلت علیہ, یہ وہ مقام ہے جس پر نازل ہوئی سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ انہوں نے یہ اسلوب استعمال کیا. وعنہ فی صحیحین, اور انہی سے صحیحین میں ایک مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء تلاوت کی. والاحادیث واقوال السلف فی ھذا اکثر من ان تحصر, اور احادیث اور اسلاف کے اقوال شمار سے باہر ہیں اس حوالے سے, جو کہ واضح کرتے ہیں کہ یہ اسلوب استعمال کرنا ٹھیک ہے, درست ہے. اور وہ گہرائی کے بعد بھی ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ نومنکلیچر جو سورج کی پہچان ہے اس پہ بیٹھ کر, یعنی کہ وہ کر چکے تھے سب کچھ. نہیں دیکھیں, ایک ایشو سامنے آتا ہے نا جب آپ کے, تو جب ایشو سامنے آتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی میں یعنی اگنور کر رہا ہوں اس کو. اب لیٹ سے ایک بحث ہو گئی کہ بھئی یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, تو اب ظاہر ہے ایک اوپینین پہ تو آپ جائیں گے نا, دو میں سے ایک اوپینین پہ تو آپ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے کسی نے یہ سوچا کہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ کسی کے ذہن میں یہ نقطہ آیا ہوگا یا کسی جگہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہوگی تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہہ دی. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ سالوں سال بیٹھے ہوئے اسے مسئلے کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ اس کی چیز نہیں ہے. وفی صورت لغتان, صورت میں یعنی لفظ صورت جو ہے اس میں لغت کے دو پہلو ہیں, یہ دو طرح کی لغت ہے. المحض و ترکہ, الحمز و ترکہ, ایک حمزہ کے ساتھ ہے اور ایک اس کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, یعنی جو واو ہے تو ایک یہ ہے کہ واو پر حمزہ ہے یعنی سورتن, اور دوسرا اس کے بغیر یعنی سورتن. و ترک افصح, اور ترک کرنا زیادہ فصیح ہے, یعنی سورتن بھی کہیں تو گرامیٹیکلی ٹھیک ہے, لغت کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں زیادہ فصیح کیا ہے, سورتن. اور اگر آپ کو پارٹ 1 کی عربی گرامر اگر آپ نے پڑھی ہے اور اس میں تعلیلات جن کو ہم کہتے ہیں یا حروف علت کہتے ہیں ان کے حوالے سے ذہن میں ہے, تو وہاں پہ محموز کا ایک قاعدہ آتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں حمزہ آتی ہے. تو محموز میں ایک تبدیلی ہوتی ہے لازمی اور ایک تبدیلی ہوتی ہے اختیاری. لازمی تبدیلی تب ہوتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں, وہاں تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے اکل ہے تو وہاں آپ نے لازمی تبدیل کرنا ہے. لیکن اگر ایک حمزہ ہو تو وہ تبدیلی اختیاری ہوتی ہے. تو سورتن جو ہے یہ بھی کون سا ہے, یہ وہ ایک تبدیلی والا سنگل حمزہ والا ہے نا, تو لہذا دونوں آپشن ہے کہ سورتن کریں یا سورتن کریں. تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی دونوں استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن کسی جگہ کوئی فصیح ہے, کسی جگہ کوئی دوسرا فصیح ہے. مثلا مؤمن, مؤمنن اور مومنن دونوں ٹھیک ہیں, لیکن کیا یوز ہوتا ہے, مؤمنن. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ سورتن کے بجائے سورتن استعمال ہوگا, ٹھیک ہے.
وَهُوَ الَّذِي جَاءَ بِالْقُرْآنِ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے جو قرآن میں آیا ہے، وَمِمَّنْ ذَكَرَ اللُّغَتَيْنِ، اور جنہوں نے دو لغت جو ہے ان کا ذکر کیا، ابن قتیبہ، وہ ابن قتیبہ ہیں، وفی غریب الحدیث، غریب الحدیث میں۔ فصل ولا يكره ان يقال هذه قراءة ابی عمرو، کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو قراءات ہیں مختلف، ابھی اس کی بحث میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن تو مختلف طرح سے قرآن کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ کچھ حروف کا بھی فرق ہوتا ہے، حرکات کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف طرح کی قراءات ہیں یہ معروف ہیں بڑے بڑے قراء کے ناموں سے۔ مثلا آپ نے شاید سنی ہو کچھ لوگوں کی قراءت کے وسط سے پڑھیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو بندہ تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وَالضُّحَىٰ اور وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ہے، تو وہ فرق کیا ہے؟ یہ قراءت کا فرق ہے۔ اب یہ جو قراءت کا فرق ہے، یہ یعنی اس کے جو نام ہیں وہ قراء کے ناموں کے ساتھ ہیں، جو بھی مشہور قاری ہوں گے شروع کے اس زمانے کے، یعنی شروع کے ادوار کے، ان کے ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یکرہ ان یقال، یہ مکروہ نہیں ہے کہ کہا جائے ھذہ قراءۃ ابی عمرو، کہ یہ ابو عمرو کی قراءت ہے، او قراءۃ نافع، یا یہ نافع کی قراءت ہے، او حمزہ، یا یہ حمزہ کی قراءت ہے، او الکسائی، یا یہ کسائی کی قراءت ہے، او غیرہم، یا ان کے علاوہ اور دوسرے جو ہیں۔ ھذا ھو المختار، یہی اختیار کی گئی بات ہے، الذی علیہ السلف والخلف، خلف ایسے نہیں ہونا چاہیے، والخلف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، الذی علیہ السلف والخلف، تو یہی وہ رائے ہے جس کے اوپر سلف اور خلف جو ہیں، یعنی شروع والے اور بعد والے متاخرین، وہ ہیں من غیر انکار، بغیر کسی اعتراض کے۔ وروا ابن ابی داود عن ابراہیم النخعی، اور ابن ابی داود رحمہ اللہ نے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ سے روایت کیا، انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، کانوا یکرہون ان یقال، کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کہا جائے سنت فلاں، فلاں کی سنت، و قراءۃ فلاں، اور فلاں کی قراءت، وصحیح ما قدمنا، اور کہہ رہے ہیں صحیح رائے وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کی، یعنی کہ ابھی حفص کی قراءت یا اس طرح سے اور جو قراءت کے نام ہیں، یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فصل، یہ اہم مسئلہ ہے جو موجودہ دور میں بھی پریکٹیکلی یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، اس فصل میں جو بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ لا یمنع الکافر من سماع القرآن، کافر کو نہیں روکا جائے گا قرآن سننے سے، لقول اللہ تعالی، اللہ کے قول کے مطابق، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس سے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرک کو کلام سننے سے روکا نہیں، بلکہ کہا کہ وہ سنیں، یہ اچھی بات ہے کہ وہ سنیں۔ اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کو قرآن سننے سے روکا نہیں جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب روکنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے باقی بات بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ وَيَمْتَنِعُ مِن مَسِّ الْمُصْحَفِ، اور اسے روکا جائے گا مصحف کو چھونے سے۔ وَهَلْ يَجُوزُ تَعْلِيمُهُ الْقُرْآنَ، اور کیا اس کو قرآن سکھانا جائز ہے؟ قَالَ أَصْحَابُنَا، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں، ہمارے صاحب کہتے ہیں، إِن كَانَ لَا يُرْجَى إِسْلَامُهُ، اگر اس کے اسلام لانے کی امید نہ ہو، لم یجز تعلیمہ، تو اس کو تعلیم دینا جائز نہیں۔ وَإِن رُجِیَ إِسْلَامُهُ، اور اگر اس کے اسلام لانے کی امید ہو، فوجہان، تو پھر دو رائے ہیں، اصحہما، ان میں سے جو زیادہ صحیح ہے وہ کیا ہے؟ یجوز رجاء اسلامہ، کہ اس کے اسلام لانے کی امید کی اوپر اس کو تعلیم دی جائے گی، دینا جائز ہے۔ وہ ثانی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، کما لا یجوز، جیسے جائز نہیں ہے بیع المصحف منہ، اس کو مصحف بیچنا، وَإِن رُجِیَ إِسْلَامُهُ، اگرچہ اس کے اسلام لانے کی امید بھی ہو۔ وَأَمَّا إِذَا رَأَيْنَاهُ يَتَعَلَّمُ، اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ پڑھ رہا ہے، فَهَلْ يُمْنَعُ فِيهِ، تو کیا اسے منع کیا جائے گا؟ فوجہان، تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں دو آ رہا ہے۔ اب آئیے اس مسئلے پہ کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور موجودہ دور کے حوالے سے اس کا کیا معاملہ ہے۔ اصل میں جہاں تک تو بات ہے قرآن سننے کی، تو ظاہر ہے وہ منع نہیں کیا گیا اس کو، البتہ مصحف چھونے سے کیا کہا گیا؟ کہ اسے منع کیا جائے، یا اس کو مصحف چھونا الاؤ نہ کیا جائے۔ دو پہلو ہیں اس کے اندر مصحف چھونے کے حوالے سے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ برل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ناپاکی کی حالت میں مصحف چھونا جائز نہیں ہے، حالت جنابت میں مصحف چھونا جائز نہیں ہے، تو گویا وہ جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ نجس ہے،
اور یہ بات بڑی اہم ہے، ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اسلام کل کا کل جو ہے وہ ظاہر پر نہیں ہے. بظاہر کافر میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ کیا ہے وہ نجس، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اندر ایک نجس پہلو موجود ہے ایک درجے کا. تو لہٰذا اس بنیاد پر وہ مصحف کو نہیں چھوئے گا. گویا اصل میں اس کا مسئلہ اس کے چھونے نہ چھونے سے زیادہ اہم ہے قرآن کا اکرام، کہ یہ قرآن ہے اور یہ ہم اس کو چھونا الاؤ نہیں کریں گے. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ وہ شخص جو ہے کافر جو ہے وہ قرآن کا اکرام تو نہیں کرتا نا، اس کے نزدیک تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نہیں مانتا وہ اس کو اللہ کا کلام، تو لہٰذا اس سے بے ادبی، یعنی وہ اس کی بے ادبی کر سکتا ہے، مصحف کی بے ادبی کر سکتا ہے. اور اگر وہ بے ادبی کرے گا تو کیا ہوگا جی؟ اپنے آپ کو وبال میں ڈالے گا نا. مسلمانوں کی موجودگی میں کوئی غیر مسلم، اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اگر وہ بے ادبی کر دیتا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے لوگ جذبات میں جو ہے وہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو وہ نہیں، اصل میں تو یہ پہلو ہے. رہا معاملہ موجودہ دور کا، تو ظاہر ہے اب اوورآل عرف تبدیل ہو چکا ہے، اور چونکہ عرف تبدیل ہو چکا ہے لہٰذا اب اہل علم اس طرح کی سختی نہیں بیان کرتے. مثلا جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ تو باقاعدہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز وغیرہ وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر کہ وہ فری میں دی بھی جا رہی ہے غیر مسلم کو، اور اسے آمادہ کیا جا رہا تھا کہ وہ پڑھے. تو وہ والا پہلو جیسے نہیں ہے. لیکن ابھی بھی اگر کہیں پہ یہ کسی کو اندیشہ ہو کہ یہ شخص بے ادبی کرے گا تو پھر اس کو نہ دی جائے، یعنی پھر انسان باعث نہ بنے اس کی بے ادبی کا، اور اگر ایسا نہ گمان ہو تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے. اور یہی معاملہ اس کی تعلیم کے والے سے بھی ہے. اچھا، جہاں پہ کہا گیا کہ اس کو تعلیم اگر امید نہیں ہے اسلام لانے کی تو نہ دیجیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حجتیں نکال سکتا ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، خام خواہ کی. اور اگر یہ امید ہے کہ اسلام لائے گا تو پھر اس کو تعلیم دے دی جائے. تو اب بھی ایسا ہی ہے جی. جی نہیں، روکنا اور چیز ہے. اصل میں تو یہ ہے نا کہ اب ظاہر ہے چونکہ قرآن مجید پہلے تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، محدود ہوتا تھا، اور غیر مسلم کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس کو خود سے ایکسیس آسانی سے کر سکے. اس نے کرنا ہے تو کسی مسلمان سے لینا ہے. اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اب تو ایک آن لائن آپ آرڈر کر دیں، گھر پہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ PDF موجود ہے. تو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم ان کو خود سے آگے بڑھ کے زبردستی روکیں. البتہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اس کے والے سے کچھ ایسا معاملہ کریں گے جو مناسب نہیں ہے تو پھر ہم ان کو روک سکتے ہیں. ادروائز جیسے میں نے کہا موجودہ دور میں اب یہ مسئلہ ہے اس لحاظ سے ریلیونٹ نہیں رہا. فصل اختلاف العلماء فی کتابت القرآن فی انائن. اب ذرا وہابیت آپ کی جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا. اختلاف العلماء، علماء نے اختلاف کیا فی کتابت القرآن فی انائن، برتن میں قرآن لکھنے پر. کسی برتن کے اندر قرآن لکھا جائے، یعنی اس کا کچھ حصہ لکھا جائے. ثم یغسل، پھر اسے دھویا جائے. ویسقى المریض، اور مریض کو پلایا جائے. فقال الحسن و مجاہد، کس نے کہا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے. و ابو قلابہ والاوزاعی، اور ابو قلابہ اور اوزاعی رحمہ اللہ. لا بأس فیہ، لا بأس بہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. وکرہہ النخعی، اور امام نخعی رحمہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا. قال القاضی حسین، قاضی حسین رحمہ اللہ نے کہا. والبغوی، اور امام بغوی نے. وغیرہم من اصحابنا، اور ہمارے کچھ اور ساتھیوں نے. ولو کتب القرآن، اگر قرآن لکھا جائے علی الحلوہ، میٹھے پر، ٹھیک ہے نا، سویٹ کے اوپر، میٹھے پر، مٹھائی پر. وغیرہا من الاطعمہ، اور دیگر کھانوں پر. ہم مولوی ہیں، پہلے میٹھے کا ذکر کریں گے، گنجائش اگر سے باقیوں کی بھی، ٹھیک ہے نا. فلا بأس باکلھا، تو کہہ رہے ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نہیں. اس کے اوپر میٹھا ہے، اس کے اوپر لکھا پہلے، اور لکھنے سے مراد ظاہر ہے وہ یعنی نشان ہی لگے گا نا کسی چیز سے، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. قال القاضی، قاضی حسین رحمہ اللہ نے فرمایا. ولو کان خشبہ، اور اگر لکڑی پر لکھا جائے. کریہا احراقہا، تو اس کا جلانا مکروہ ہے. اگر کسی لکڑی وغیرہ پہ مصحف لکھا ہوا ہے تو اس کو جلانا صحیح نہیں. فصل مذہبنا انہ یکرہ نقش الحیطان والثیاب. کریں کہ ہماری رائے جو ہے، ہمارے نزدیک دیواروں پر اور کپڑوں پر نقش کرنا مکروہ ہے بالقرآن، قرآن کو.
وبی اسماء اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ناموں کو. قال عطاء، امام عطا رحمہ اللہ نے کہا لا بأس بکتابۃ القرآن فی قبلۃ المسجد، کہ قرآن کو لکھنے میں حرج نہیں ہے مسجد کی قبلے والی دیوار پر. واما کتابۃ الحروف من القرآن، اور جہاں تک قرآن کے حروف یعنی حروف مقطعات لکھنے کی بات ہے، فقال مالک لا بأس بہ، تو امام مالک نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں. اذا کان فی قصبۃ او جلد، جب یہ کسی نلکی میں یا کھال پر ہو، و خرز علیہ، اور اس کو بند کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی تعویذ بنا دیا جائے اس کا. وقال بعض اصحابنا، اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا اذا کتب فی الخزری، جب اگر تعویذ لکھا جائے یا تعویذ میں لکھا جائے. تعویذ سے مراد یہاں پہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ عوذ یعوذ تعویذا. تعویذ کے لفظ میں بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تعویذ کا لفظ کیا ہے؟ عوذ یعوذ تعویذا. کیا ہے؟ کیا مطلب ہوگا؟ پناہ والا، پناہ والی چیز، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تعویذ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس میں آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ کی پناہ چاہنے کا ایک طریقہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کو لکھ کر اور پھر اس کو محفوظ کر دیا جائے. یعنی وہ شاید آپ کو یاد ہو کچھ لوگوں کو کہ پہلے وہ ڈبیاں ملتی تھی تعویذ کے لیے، یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے سارے پرانے دور کے لوگ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ ڈبیاں نہیں دیکھی ہوئی بچپن میں؟ وہ جین زی کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ جین زی بھی موجود ہے یہاں پہ جنہوں نے وہ ڈبیاں نہیں دیکھی ہوئی. وہ بڑی آرام سے مل جایا کرتی تھی اور کاغذ پہ لکھا ہوا اس کے اندر ڈال کر اس کو بند کر کے تو گلے میں لٹکا لیے، لاکٹ کی طرح وہ لٹکایا جاتا تھا. تو یہ تو پھر اس کے بعد یہ پھر وہ چمڑے والا بھی آ گیا نا، سلائی کر کے وہ بھی چلنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے قرآن، کچھ آیات لکھ کر اور اس کو محفوظ کر لیا جائے. تاکہ محفوظ کیوں کیا جائے؟ کہ وہ خراب نہ ہو نا، یعنی پانی سے، کسی اور چیز سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تعویذ لکھا جائے اذا کتب فی الخزری قرآنا مع غیرہ، اگر تعویذ میں لکھا جائے قرآن کے ساتھ کچھ اور، فلیس بحرام، تو حرام نہیں ہے. یعنی قرآن بھی ہے اور ساتھ میں کوئی مسنون دعا یا ذکر بھی لکھ دیا تو وہ کہہ رہے ہیں حرام نہیں. ہم کسی اور دنیا میں چل پڑے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. جی 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 ہاں، وہ اس پہ آتے ہیں. وَلَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کا ترک کر دینا بہتر ہے. لِكَوْنِهِ يَحْمِلُ فِي حَالِ الْحَدَثِ، کیونکہ انسان بغیر وضو بھی اسے اٹھائے گا. کہہ رہے ہیں کہ نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ انسان ہر وقت وضو کی حالت میں نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے وہ تعویذ پہنا ہوا ہے تو وہ کلام اللہ لکھا ہوا بغیر وضو کی حالت میں بھی اس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے تو وہ بہتر نہیں. وَإِذَا كُتِبَ يُسَانْ، اور اگر لکھا جائے تو محفوظ کیا جائے اسے. بما قالہ الامام مالک رحمہ اللہ، جیسے امام مالک نے کہا. وبہذا افتى الشیخ ابو عمرو ابن صلاح رحمہ اللہ، اور اسی پر فتویٰ دیا شیخ ابو عمرو بن الصلاح نے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض چیزوں میں ہم لوگ ضرورت سے زیادہ سختی کر دیتے ہیں، اور وہ طبقہ جو ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ بھی ان کا استعمال ایک خاص انتہا پہ جا کے کرتا ہے. تو بس اعتدال کی ضرورت ہے. یعنی یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ تاثیر حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. پڑھنے سے بھی تاثیر ہوتی ہے، اس کا ورد کرنے سے بھی تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے نام کا ورد کرنے سے بھی تاثیر ہوتی ہے، اور اگر اس کو لکھ لیا جائے تو اس سے بھی ہوتی ہے. ان سب چیزوں سے ہو سکتی ہے. لیکن اب کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ہاں تعویذ میں کلام اللہ کا ایلیمنٹ تو نکل ہی گیا. تو جیسے کوئی بس دوائی لے کر آئے ہیں کسی سے، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے اندر جو آیت لکھی ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ان کا سارا اعتبار اس بندے پہ ہوتا ہے جو ان کو تعویذ دے رہا ہے. اور بعض اوقات اس میں عجیب و غریب چیزیں بھی نکل آتی ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایسا تعویذ جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، ویسے تو اوائڈ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی مسنون چیز تو ہے نہیں. لیکن اگر بالفعل کوئی استعمال کرتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں، اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ بھئی حرام ہے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا. اہل علم نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اور اگر وہ گنجائش لے رہا تو لے لے. البتہ یہ وہ میک شور کر لے کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہو وہ کچھ بھی ناجائز یا شرکیہ یا اس طرح کی کوئی بات نہ لکھی ہوئی ہو. بعض لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں بھی اس میں لکھ کے، اور خاص طور پہ نمبرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ادروائز جو کلام اللہ ہے اس میں تاثیر ہے. اب آ جائیے جو مسئلہ جیسے انہوں نے سوال کیا کہ آیات کو دیوار پہ لکھنا، پینٹنگز لگانا، یہ سب کچھ جو ہے، تو
تو اس کو بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں نے جائز کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، ٹھیک ہے. بس اس میں زیادہ جو مناسب بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر تذکیر کا پہلو ہے تو جائز ہے، اور اگر یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے ہے تو پھر جائز نہیں. یہ یوں کہنا جائز تو شاید بڑی بات ہو جائے گی، یہ کہنا چاہیے کہ مناسب نہیں، یعنی ڈیکوریشن کے لیے یہ کام کرنا مناسب نہیں. اور ہمارے ہاں اکثر یہ کام ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے، ریڈیبل ہی نہیں ہوتا. وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، ایسے سارے الفاظ ایک دوسرے میں ہیں، اوپر پتہ نہیں کتنے کچھ وہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریڈیبل ہی نہیں ہے، تو کوئی اس کا کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہاں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں گھر میں داخل ہوں، سامنے آیت الکرسی لکھی ہو، ایک دفعہ میں دیکھ کے اس کو پڑھ لیا کروں، تو یہ ایک اور بات ہے. تو اس حد تک اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، تذکیری لحاظ سے گنجائش ہے، مناسب ہے. لیکن اگر وہ ڈیکوریشن ہے، بس لکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو مینٹین بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، دیوار پہ لکھ کے لگا دیا، اس میں مٹی پڑ رہی ہے، گرد پڑ رہی ہے، کوئی اس کو صاف ہی نہیں کر رہا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کس کی؟ جی نہیں، حرام تو شاید ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کہیں گے مناسب. یعنی کلام اللہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ آیت لکھ کر دیوار پہ لٹکا دیں، نہ کوئی پڑھ رہا ہے، نہ اس کا کوئی ادب کر رہا ہے، نہ اس سے اس کو کوئی نصیحت ہو رہی ہے، بس وہ ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ لگی ہوئی ہے. یہ شاید مناسب نہیں. سر ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے نا پرانا، وہاں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے. اب وہ ترکی کی مسجد کو دیکھ لیں، اس سے پہلے جتنی مساجد ہیں وہ دیکھ لیں، جی تو یہ اسکرپچر میں نا یہ چیزیں بہت پہلے سے آ تو رہی ہیں، لیکن اصل میں ایسا بات یہ نا کہ اس کا شرعی پہلو کیا ہے. تو جہاں پہ لکھنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یعنی فائدے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد دہانی ہو رہی ہے، وہ تو ایک بات ہے. لیکن اگر اس کو محض ڈیکوریشن بنا دیا گیا تو پھر مناسب نہیں. ظاہر ہے یہ بھی اسی میں آئے گا. غلاف کعبہ پہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. غلاف کعبہ تو سادہ ہونا چاہیے، مطلب جو مناسب بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب وہاں جو شخص، یعنی جو ویلیو ہے وہ اللہ کے گھر کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور غلاف جو ہے وہ سادہ غلاف ہو، تو یہ اب ظاہرہ پھر اس کی صلاحیاں ہوتی ہیں، پھر لوگ جا کے اس میں پتہ نہیں کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب کیا کچھ نکال دی ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. فصل فی النفس مع القرآن للرقیۃ، جھاڑ پھونک کرنے کے حوالے سے قرآن کے ساتھ روحانی علاج کے لیے. رقیہ جو ہے دم کرنا قرآن کے ساتھ، اس کے حوالے سے روا ابن ابی داود عن ابی جحیفہ، ابن ابی داود نے ابو جحیفہ جو ہے ان سے روایت کیا، الصحابی جو صحابی رضی اللہ عنہ. واسمہ وہب بن عبداللہ، اور ان کا نام جو ہے وہ وہب بن عبداللہ ہے. وکیلا غیر ذالک، اور کہا گیا اس کے علاوہ کوئی اور نام ہے، یعنی ان کا جو چونکہ کنیت معروف ہے اور نام جو ہے وہ معروف نہیں ہے، لہٰذا اور رائے بھی ہے کہ کچھ اور نام تھا. وعن الحسن البصری رحمہ اللہ، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، و ابراہیم النخعی، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، انہم کریہوا ذالک، کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا. والمختار ان ذالک غیر مکروہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ناپسندہ نہیں ہے، بل ہوا سنت مستحبہ، بلکہ یہ تو سنت ہے جو کہ مستحب ہے. فقط ثبت عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوا الی فراشہ کل لیلۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے ہر رات، جمع کفیہ، اپنے دونوں ہاتھ جمع کرتے، ثم نفث فیہما، پھر ان میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور اس میں پڑھتے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، وقل اعوذ برب الفلق اور سورہ فلق، وقل اعوذ برب الناس اور سورہ الناس. یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور ہاتھوں میں جو ہے وہ پھونک مارتے. ثم مسح بہما، پھر اس سے مسح کرتے، مستطاع من جسدہ، جسم کے جتنے حصے پر ممکن ہوتا. یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، آغاز کرتے سر سے اور چہرے پر، وما اقبل من جسدہ، اور باقی جتنا جسم ہے اس پر. یفعل ذالک ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ یہ کرتے ہیں. یہ مسنون عمل ہے، کرنا چاہیے رات سوتے ہوئے، آخری 3 کل جو ہیں وہ پڑھ کر. اچھا ترتیب یہ ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک دفعہ پڑھیں، پھر پھونکیں ہاتھ پہ، اور سر سے شروع کر کے جسم کے سامنے والے حصے پر پہلے، اور پھر جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا ہے وہ ہاتھ پھیریں. پھر دوبارہ یہ تینوں صورتیں کر کے پڑھیں، اور ایک دفعہ، اور پھر کریں
پھونک مارے دونوں ہاتھوں میں اس کو پھیریں جسم پر، اور پھر تیسری دفعہ پڑھ کے پھر کریں، ٹھیک ہے. تو یہ مسنون عمل ہے اور سوتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے. اور بہرحال رقیہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے اور موجودہ دور میں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے. رواہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما وفی روایات فی الصحیحین زیادۃ علی ذالک، اور صحیحین کی کچھ روایتوں میں اس پر کچھ اضافہ بھی ہے. فی بعضھا قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، بعض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلما اشتکا، جب آپ بیمار ہوئے، کان یأمرنی، آپ مجھے حکم دیتے ان افعل ذالک بہ، کہ یہ عمل میں آپ پر کروں. وفی بعضھا، اور بعض میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینفث علی نفسہ، اپنے اوپر پھونک مارتے، فی المرض الذی مات فی، اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، بالمعوذات، معوذات کے ساتھ. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فلما ثقلا، جب آپ کا مرض بڑھ گیا، کنت انفث علیہ، تو میں آپ پر پھونک مارا کرتی تھی، بہن، ان کے ساتھ، یعنی یہ صورتیں پڑھ کر. وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ، اور میں اپنے ہاتھ سے مسح کرتی، نَفْسَهُ لِبَرَكَتِهِ، اپنے آپ پر برکت کے لیے. وفی بعضھا، اور بعض روایتوں میں ہیں کانا اذا اشتکا، کہ جب آپ بیمار ہوتے، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھتے، وینفث، اور آپ پھونک مارتے. قال اہل اللغہ، اہل لغت کہتے ہیں النفس نفخ لطیف، کہ نفس جو ہے ہلکی سی پھونک ہے، بہت زیادہ نا اس سے نہیں، بلکہ ہلکی سی پھونک، یعنی علامتی ہوتی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. بلا ریق، بغیر تھوک کے، اس میں تھوک کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ رقیہ ایک شرعی عمل ہے اور جائز عمل ہے، مسنون عمل ہے. اور میں نے جس وجہ سے کہا ہے کہ موجودہ دور میں یہ زیادہ اس کی ضرورت ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ نظر کا مسئلہ اور حسد کا مسئلہ یہ بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا؟ ہر دور میں ہوتا تھا، لیکن اب ہم اپنی کامیابیاں اور اپنے کارنامے چونکہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، تو ہر شخص دیکھتا ہے، قریبی بھی اور دور والا بھی، حاسد بھی غیر حاسد، سب دیکھتے ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے نا معاملات تھوڑے زیادہ بڑھ گئے، نظر لگنے کا معاملہ اور اس طرح کے معاملات. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے انسان اذکار کا اہتمام بھی کرے، اور خاص طور پہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا بھی اہتمام کرے، اور سوتے ہوئے جیسے یہ معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری جائے، اور جو عمل جیسے بتایا گیا ویسے 3 دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.